عبدالسلام رستمی جب حنفی تھے تو اس وقت 10,000 سے زائد طلبہ ان کے درس میں حاضر ہوتے تھے. سب کو سبحان اللہ. آدمی ماہر تھا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. بہرحال تفسیر میں اس کی بڑی محنت تھی. لیکن غیر مقلد بنا تو پھر بہت دھڑام سے نیچے گر گیا. اب غریب غیر مقلد بنا مجبوری کی وجہ سے، یا ہمارے دوست نے مولانا طیب صاحب نے اس کو نکال دیا. خدا جانتا ہے کہ کیا صورت حال ہے. غیر مقلد بنا تو یہاں تفسیر پڑھاتے تھے تو ان کے ہاں 150 لڑکے مشکل سے ہوتے تھے. کہاں 10,000 اور کہاں 150. اور داڑھی منڈے اور ننگے سر والے 100-150 مشکل سے ہوتے تھے. تو ہم لوگ وہاں گئے حضرت سے ملنے کے لیے. تو پڑھاتے تھے. ابھی اس وقت چھٹی تھی تو ان کے اساتذہ وغیرہ وہ آئے تھے. اب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ ملے. عبدالسلام سے میں نے عرض کیا کہ حضرت امہات التفاسیر کیا ہے؟ سمجھے؟ 2.5-3 لاکھ تفسیروں میں امہات التفاسیر اصل تفسیریں کیا ہے؟ فرمایا کہ ابن کثیر ہے، تفسیر کبیر ہے، روح المعانی ہے اور نصفی مدارک. یہ 4 تفسیریں. میں نے کہا حضرت اس میں سے 2 شافعی ہیں اور 2 حنفی ہے، اور شافعیت اور حنفیت تو مشرک ہے. آپ مسلمانوں کی تفسیریں بتاؤ. سمجھے؟ مسلمانوں کی تفسیریں بتاؤ. اب ظاہر ہے کہ ان کے مدرسے میں پڑھا رہا. اب اس وقت وہ بھی غیر مقلد بن گیا تھا. تو میں نے کہا کہ کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شافعی ہے، ابن کثیر شافعی ہے. یہ تو اور شافعیت تقلید شخصی شرک ہے. یہ مشرکوں کی تفسیر ہے. اور مدارک حنفی ہے، روح المعانی حنفی ہے. یہ بھی دونوں مشرک ہیں. آپ مسلمانوں کی تفسیریں بتاؤ. اور پھر یہ علامہ نور شاہ کشمیری نے لکھا ہے. آپ کے اس میں ایجنڈے میں کیا ہے؟ سمجھ گیا کہ بندہ جو ہے نا غضب کا حملہ کر دیا اور دوسروں کے بھی منہ پہ لگا ہو. پھر دوسرا حملہ کیا. میں نے کہا حضرت جب کوئی حدیث ہو، بخاری میں، ترمذی میں، نسائی میں، کوئی بھی ایسا راوی نہیں ہے جس پر کسی نے جرح نہ کیا سوائے عبداللہ ابن مبارک اور ابن معین کے. لیکن ابن معین پر بھی مجھے جرح مل گیا. وہ میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں کہ کہاں پر. تو 2 آدمی پر جرح نہیں ہے، باقی سب پر جرح ہے. تو جب ہر حدیث میں جرح ہے، راوی پر جرح ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ بخاری بھی اس سے کوئی حدیث بچ بھی نہیں سکتی، مسلم شریف بھی. تو حضرت اقدس نے بڑا اچھا جواب دیا. فرمایا کہ اصول فقہ سے اس کا بہت زبردست چیز ہے. اصول فقہ سے، اگر اصول فقہ میں آدمی مضبوط ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. میں نے کہا حضرت اصول فقہ میں اہل حدیث حضرات کی کوئی کتاب ہے؟ کا ارشاد الفول ہے. میں نے کہا وہ پرسوں لکھا تھا شوکانی نے. ارشاد الفول چوری کر کے حنفیہ سے لکھا اس نے. وہ ٹکے کا آدمی بھی نہیں تھا. حضرت اقدس علامہ نور شاہ کشمیری فرماتے تھے انا اعلم بالشوکانی، میں شوکانی کی چالاکیوں کو جانتا ہوں. وہ کون ہوتا؟ حضرت خاموش ہو گئے. میں نے کہا یہ تو اس کی حیثیت بھی کچھ بھی نہیں ہے ارشاد الفول کی. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد غیر مقلد سمجھ گیا کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ آدمی آ کر کے ہم پر حملہ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ منظور. میں نے کہا نام سید یشتخل، ان کا جو مدیر تھا. انہوں نے کہا کہ هل لکم کتاب صحیحۃ فی العقائد؟ میں نے کہا نعم. کہ کون سی کتاب؟ میں نے عقیدۃ الطحاوی میں آپ کو کلام ہے. کہتے بولا کہ آپ پڑھاتے نہیں. میں نے کہا ہم پڑھاتے ہیں، عقیدۃ الطحاوی پڑھاتے ہیں اور فقہ اکبر پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ان میں اگر آپ کو اعتراض ہے تو بولو. اب وہ کیا بولے گا؟ کہتے شرع قائد جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. میں نے کہا شرع قائد زال اور مضل ہے، عقائد سے اس کو خود بھی پتہ نہیں. ہاں تنشیط ذہن کے لیے، تنشید اذہان کے لیے ہم پڑھاتے ہیں بہت سی چیزیں اس میں. باقی بعض چیزیں اس کے متقدمین کے مطابق نہیں ہے. فلسفی چیزیں بہت سے اس نے داخل کیے. وہ تو صرف فلسفی اور منطقی دقائق کے لیے، ورنہ بہت سی چیزیں اس کی وہ نہیں ہیں. کہنے لگے ابو الحسن اشعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا زبردست انسان تھا. کہتے اس کے تو سارے شرع قائد میں آپ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا بولو ابو الحسن اشعری کی آخری کتاب زندگی میں جو لکھی الابانۃ عن اصول الدیانہ العقیدۃ الاسلامی، اس میں آپ کو کلام ہے؟ کہنے لگے. میں نے کہا اگر جرأت ہے بولو ان کا کون سا عقیدہ غلط ہے؟ وہ تو سعودیہ سے بھی چھپتے ہیں.
کہنے لگے نہیں ان میں کلام نہیں. میں نے کہا بات ختم ہو گئی, سمجھے. اس کے بعد کہنے لگے شیخ آپ ہمیں ٹائم دیں گے کہ ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکیں, یہ شاگردوں پر روب بٹھانے کے لیے. میں نے کہا بالکل ہے, آپ مجھے یہاں بلائیں یا جامع فاروقیہ آ جائیں, آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا, میں آپ کا میزبان بنوں گا, آپ آ جائیں. لیکن مجھے پتہ تھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئی. سمجھ شریف ہے کہ پتہ تھا کہ یہ آئیں گے بھی نہیں. یہ بابا